بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط عن ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيضا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي من هؤلاء؟ قال: ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيض ما بين عينيه، قال: أي ربي من هذا؟ قال: داود. فقال: أي ربي كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: ربي زده من عمري 40 سنة۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مسح ظہرہ، تو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ پشت پر ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اپنے فرشتے کے ذریعے یہ ہاتھ پھروایا، یا اللہ جل شانہ نے اپنے شایان شان ہاتھ پھیرا ہو، کیونکہ جہاں جہاں اللہ جل شانہ کے لیے کسی عضو کا اس بات کیا گیا ہے، کوئی ہاتھ ثابت کیا گیا یا چہرہ، تو اس میں ہمیں یہی عقیدہ اور نظریہ رکھنے کا حکم ہے کہ اللہ جل شانہ کے لیے ہاتھ یا یہ چیزیں ثابت تو ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں۔ کما یلیق بشان، جیسے اللہ کی شایان شان ہے ویسے ہی یہ چیزیں ثابت۔ تو یہ ہاتھ کے بارے میں یہ کہنا کہ بالکل انسانوں کی طرح ہاتھ یا کسی اور مخلوق کی طرح ہاتھ، یہ درست نہیں، بلکہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کا ہاتھ پھیر دینا یہ ثابت ہے، لیکن وہ ہاتھ کس نوعیت کا ہے، کس کیفیت کا ہے، کس طرح کا ہے، ہمیں اس کا نہ پتہ ہے، نہ ہم اس کی حقیقت کا صحیح پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ جیسے اللہ کی شایان شان ہو ویسے ہی اللہ کے لیے ثابت۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، فسقط عن ظہرہ کل نسمۃ هو خالقها من ذریتہ الی یوم القیامہ، تو وہ تمام اولادیں جو قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں، نسل میں آنے والی تھی، ان سب کو اللہ جل شانہ نے پیدا کر دیا، نکال باہر کر دیا۔ یعنی جتنی مخلوقات، جتنی اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی تھی، وہ ساری کی ساری ذریت اور اولاد کو پیدا کر دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی روحوں کو اللہ جل شانہ نے باہر آنے کا حکم دیے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے چھوٹے چھوٹے ذروں کی شکل میں، صورتوں میں باہر آئی۔ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ وَبِيصًا مِّن نُّورٍ، پھر اللہ جل شانہ نے ہر انسان کی پیشانی پر، ہر انسان کی پیشانی پر ایک نور کی، ایمان کی ایک استعداد اور روشنی اور چمک رکھ دی۔ وبیس عربی زبان میں چمک اور روشنی کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر آدمی کی پیشانی پر اللہ جل شانہ نے ایمان کی استعداد کی روشنی رکھ دی، ایمان کی قبولیت کی طاقت رکھ دی۔ یہ ایمان کا نور تھا جو ہر انسان پر، ہر اولاد آدم پر اللہ جل شانہ نے رکھ دی۔ ایمان کے نور سے مراد ایمان کو قبول کرنے کی طاقت اور استعداد کا نور ہے، یعنی ہر آدمی کے اندر فطرتاً اللہ نے یہ طاقت اور استعداد رکھی ہے کہ وہ ایمان قبول کر سکے۔ ہاں، کوئی اپنی اس استعداد کو استعمال کرتے ہوئے قبول کر لیتا ہے، کوئی اپنی اس استعداد کو استعمال نہیں کرتا اور ایمان سے محروم رہ جاتا ہے، بلکہ وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت، جیسے ہم دنیاوی مہارتوں کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ کوئی ہوتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے اور
ہنرمند آدمی بن جاتا ہے، ماہر کاریگر بن جاتا ہے، ماہر بن جاتا ہے، ماہر تعلیم یافتہ بن جاتا ہے۔ کوئی اپنی صلاحیتوں استعدادوں کو ضائع کر دیتا ہے، وہ نکمہ رہ جاتا ہے اور جو ہے ان پڑھ رہ جاتا ہے، جاہل رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہر آدمی کی پیشانی پر اللہ نے ایمانی اثرات اور ایمان کی روشنی کی استعداد رکھ دی۔ کوئی اس کو قبول کرتے ہوئے ایمان قبول کر لیتا ہے، کوئی اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ پھر ان پر روشنی رکھنے کے بعد ثم عرضهم علی آدم، ساری ذریت کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ فقال ای رب من ہؤلاء، حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے رب یہ کون ہے، یہ کون سی مخلوق ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ذریتوں کی تمہاری اولاد ہے جو تم سے قیامت تک جو ہے نا پیدا ہوتی رہے گی۔ فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، تو ان ذریت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، ان کی پیشانی کی روشنی نے، اس کی تیزی نے حضرت آدم علیہ السلام کو متاثر کیا، یعنی ان کی پیشانی پر نور اور روشنی بہت زیادہ چمک رہا تھا، نمایاں تھا۔ فقال ای رب من ھذا، اللہ جل شانہ سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے جس کی چمک بہت زیادہ، روشنی بہت زیادہ؟ قال داؤد، فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہے جن کا نام حضرت داؤد ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، ان کی پیشانی کی چمک اور روشنی کی چمک کو حضرت آدم علیہ السلام نے پسند کیا۔ یہاں علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیشانی پر جو نور یا ایمان کی چمک تھی وہ کہیں زیادہ تھی، کیونکہ تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی حضرت حضور علیہ السلام ہی ہیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ پہچاننے کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام میں دو باتیں مشترک رکھی تھیں۔ ایک ہو کہ نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو خلیفہ بھی بنایا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ اور یہی جملہ تقریباً حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمائی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، اے داؤد ہم نے آپ کو بھی خلیفہ بنایا۔ تو دو ہی شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا کی، کہ نبوت الگ چیز ہے، خلافت الگ چیز ہے۔ تو نبوت اور خلافت میں چونکہ دونوں ہی مشترک تھے، اور کسی نبی کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو نبی بھی بنایا اور خلیفہ بھی بنایا، تو یہ دونوں باتیں چونکہ ان دونوں حضرات میں مشترک تھیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کی نگاہ حضرت داؤد علیہ السلام میں پڑی۔ فقال ای رب کم جعلت عمرہ، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ اپنی ان کی عمر کتنی رکھی؟ فرمایا کہ 60 سنۃ، 60 برس ان کی عمر ہے۔ قال رب زدہ من عمری 40 سنہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب آپ میری عمر میں سے 40 برس ان کو دے دیجئے اور 40 برس ان کی عمر میں اضافہ کر دیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما انقضى عمر آدم الا 40، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہونے لگی اور زندگی کے صرف 40 برس رہ گئے، تو جاءہ ملک الموت، تو موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا روح نکالنے کے لیے۔ فقال آدم اولم یبق من عمری 40 سنہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میری عمر کے 40 برس باقی نہیں بچے ہوئے؟ یعنی وہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں بھی نہیں رہی کہ جو انہوں نے حضرت داؤد کو اپنی عمر کے 40 سال دے دیے تھے۔ فقالا، تو فرشتے نے کہا اولم تعطیہا ابنک داؤد، کیا آپ نے یہ 40 برس اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ فجحد آدم فجحدت ذریتہ، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے یہ بات، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے تو اپنی عمر کے 40 برس نہیں دیے۔ اور پھر یہ بھولنے کا معاملہ ان کی اولاد میں، ان کی ذریت میں بھی چلتا رہا، اور ان کی ذریت بھی جو ہے نا انکاری ہو گئے۔ ونسی آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ فأکل من الشجرہ،
اور انہوں نے جنت میں وہ جو درخت ممنوع تھا جس سے کھانا منع کیا گیا تھا اس کے پھل کو استعمال کر لیا بھول کر، فنسیت ذریتہ، یہ تو بھول کی بیماری ان کی ذریت اور اولاد میں بھی آ گئی۔ وخطأ آدم وخطأت ذریتہ، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی اور یہ بھول چوک کا مرض ان کی ذریت اور اولاد میں بھی منتقل ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو واقعہ ہے 40 برس دے دینے کا، یہ دنیا کا واقعہ نہیں ہے، آسمانوں کا عالم ارواح کا واقعہ ہے۔ وہاں کی احکام، وہاں کی باتیں، وہاں کی چیزیں یہ دنیا پر فٹ نہیں ہوتی، دنیا پر لاگو نہیں ہوتی۔ تو یہ باتیں وہاں دنیا عالم ارواح میں تو ممکن تھی کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کے کچھ ایام کسی کو دے دے، اللہ جل شانہ سے براہ راست ہم کلام ہوں، اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی بات اور عرضی رکھی جا سکتی۔ لیکن دنیا میں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کا کچھ حصہ کسی کو دے دے، اپنی زندگی کے کچھ ایام کسی کو دے دے، نہ یہ ممکن ہے نہ یہ ہو سکتا، کیونکہ ہر آدمی کی عمر اب طے شدہ ہے، ہر آدمی کی ایام زندگی، ایام حیات اللہ جل شانہ نے لکھ رکھا۔ اور دوسری بات حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کر دینا، تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ نسیان تھا، بھول تھی جو انسانوں کے اندر تھی، اللہ جل شانہ نے خلقتاً ان کے اندر پیدا کی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بھی اس چیز کا پایا جانا یہ کوئی ان کی غلطی نہیں، یہ تو اللہ نے ان کی تقدیر میں ہی یہ بات لکھ رکھی تھی کہ یہ بھولیں گے، یہ بھولے سے یہ پھل کھائیں گے، پھر بالآخر ان کو دنیا میں جانا ہوگا۔ یہ سب باتیں پہلے سے طے شدہ تھی، تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کا ظہور، تو حضرت آدم علیہ السلام کا نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی غلطی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور انبیاء گناہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ بھول تھی جو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی انسان سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو بھول جانا کسی بات کو یہ نبوت کے بھی منافی نہیں، اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان انبیاء کی شان میں کوئی کمی آتی ہو، یا ہمیں اس کے حوالے سے نقص نکالنے کی جرات کرنی چاہیے، بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ طے شدہ معاملات تھا، قضاء و قدر تھی۔ اس لیے یہ کہہ دینا چاہیے جو تقدیر میں لکھا تھا اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے وہی ہوا، اور اس کا ہونا طے تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ واقعات ان سے نہ ہوتے، یہ بھول ان سے نہ ہوتی، یہ باتیں ان سے سرزد نہ ہوتی۔ تو ہر چیز طے شدہ ہے، اور اس حدیث سے بھی بنیادی طور پر تقدیر ہی کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو کچھ بھی انسان کے حوالے سے ہے وہ پہلے سے طے کر رکھا ہے، پہلے سے لکھ رکھا ہے، اس میں نہ رتی برابر کمی ہوگی نہ اس میں کوئی اضافہ ہو جاتی۔ دعا فرما اللہ جل شانہ جو کچھ کہا گیا سن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين۔